کوئٹہ شہر کے نوائی علاقے مشرقی بائی پاس پر قائم یہ کچی بستی نواں قلی کہلاتی ہے۔ یہاں تقریباً 6000 افغان پناہ گزین گزشتہ 18 سالوں سے آباد ہیں۔ ان کی اکثریت روزانہ مزدوری کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالتی ہے۔ مقامی آبادی کی طرح کرونا وائرس کی وبا کے دوران لاک ڈاؤن سے افغان پناہ گزین مزدور بھی بری طرح متاثر ہوئے ہیں۔ انہی میں سے ایک سید اکبر بھی ہیں۔ لاک ڈاؤن میں نرمی کے باوجود انہیں ابھی تک مزدوری نہیں ملی، جس کی وجہ سے وہ فاقہ کشی پر مجبور ہیں۔ یہ 2 مہینے تو گھر ادھر سے چلا رہتا ہے۔ ہاں بس ادھر کام تو نہیں تھا، سب لوگ دکاندار کے پاس جاتا ہے، بس ادھر آٹا بھی ادھر لے رہا ہے، گھی بھی ادھر لے رہا ہے، اور کوئی چیز سامان ماچس وغیرہ ہر چیز۔ چھوٹا بچے وہ تو مانگ رہا ہے، وہ تو نہیں بولتا ہے کہ یار کام نہیں ہے یا لاک ڈاؤن ہو گیا کیا ہو گیا کیا نہیں ہو گیا۔ وہ چھوٹا بچے تو مانگ رہا ہے نا، وہ تو روٹی مانگ رہا ہے، وہ تو خرچہ مانگ رہا ہے، وہ تو ہر چیز مانگ رہا ہے۔ حکومت پاکستان اور اقوام متحدہ کے ادارہ برائے مہاجرین کے درمیان حالیہ دنوں ایک معاہدہ طے پایا ہے، جس میں ایسے افغان پناہ گزینوں کو مالی معاونت فراہم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے جن کا کاروبار لاک ڈاؤن کے دوران متاثر ہوا ہے۔ تاہم بعض افغان پناہ گزینوں کی شکایت یہ ہے کہ ان کے علاقے میں سروے تو کیا گیا ہے مگر تاحال ان تک امدادی رقم نہیں پہنچی۔ یہ لوگ جو ہے سارا غریب لوگ ہے، ادھر ایسا غریب لوگ ہے سارا کچا آبادی والا ہے۔ پولیو والا آ گیا، نام اس لوگوں نے لکھ دیا، وہ بولتا ہے کہ آج کل آئے گا انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے اتنا کومک آئے گا 10,000 5,000۔ اس کے ساتھ ہم لوگوں سرکار سے اور حکومت سے گزارش ہے اس لوگوں کے ساتھ کچھ کرے۔ بلوچستان میں اقوام متحدہ کے ادارہ برائے مہاجرین کے ترجمان کے مطابق امدادی پروگرام کے تحت جون سے صوبے میں متاثرہ مہاجرین کو 12,000 فی خاندان تقسیم کیے جائیں گے، جبکہ اسلام آباد میں مقیم افغان پناہ گزینوں میں رقم کی تقسیم کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ افغان پناہ گزینوں کا مطالبہ ہے کہ حکومت اور عالمی ادارہ لاک ڈاؤن سے متاثرہ افراد کی مالی معاونت کے پروگرام کو مزید تیز کرے تاکہ ان کی مشکلات میں کمی آ سکے۔ مرتضیٰ زہری، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔